آج ایک بندے نے پرچی پہ سوال کیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، میں نے کہا جنت کا حصول، یا اگر اس کو دوسرے اعتبار سے ڈیفینیشن کرنی ہے تو جہنم سے بچنا، اس کے اندر سب کچھ شامل ہے۔ باقی تو سارے طریقے ہیں نا۔ جنت کا حصول کیا ہے، کیا طریقہ ہے؟ پیغمبروں کی پیروی کرنا، کتابوں کی پیروی کرنا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہی چیز ہے۔ اور جہنم سے بچنے کے لیے پیغمبروں کی پیروی۔ علی بھائی تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لالچ کی وجہ سے جنت کی لالچ میں عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے محبت کر کے نہیں کر رہے۔ جی، جنت کی لالچ جو ہے نا وہ اللہ کی محبت میں ہی تو ہے، کیونکہ جنت شیطان نے نہیں بنائی ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ نے جنت کا جو ذکر قرآن میں جگہ جگہ کیا ہے، حوروں کا ذکر کیا اور جنت کے درختوں کا ذکر کیا ہے، جنت کے پھلوں کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے سورہ سجدہ میں۔ اور ہمارے بندے جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف سے ہمیں پکارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی تو خصوصیت یہ بیان کی، اور یہ جگہ جگہ جو لالچیں دی ہیں یہ اللہ نے دی ہیں نا، تو وہ کیا اس لیے دی ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بندہ کہے کہ اللہ اپنی نعمتیں اپنے پاس رکھ، مجھے کسی چیز کی لالچ نہ دے؟ تو یہ اللہ کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اپنے بندے کو جنت میں لانا چاہ رہا ہے اور بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے تیری جنت نہیں چاہیے۔ یہ تو دنیا میں اتنی بڑی توہین شمار کی جائے گی، کوئی بادشاہ اگر کسی کو انعام دے تو یہ جذباتی جملہ ہے۔ اگر نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم کیا ہوتا نا تو ہم اس کو مان لیتے۔ یہ رابعہ بصریہ نے تعلیم کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تو عقیدہ ہے، صحیح مسلم میں، کہ ایک صحابی نے جو حضور کو وضو کرواتے تھے، نبی علیہ السلام کا سمندر رحمت جوش میں آیا، فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ سے اللہ کی محبت کا اور آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ حضور نے بھی آگے سے نہیں کہا کہ یار تو نبی کے ساتھ ہو کے ابھی تک جنت کی لالچ نہیں تیرے اندر سے نکلی، تجھے تو اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ نے اپریشیٹ کیا، فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لے۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ بس یہی کافی ہے۔ اور اس کائنات میں سب سے بڑا کوئی اللہ سے سوال ہو سکتا ہے نا، جائز سوالات میں سے وہ یہی ہے کہ جنت میں نبی علیہ السلام کا پڑوس۔ کائنات میں اس سے بڑا کوئی مرتبہ اگر آپ اچیو کر سکتے ہیں نا تو وہ ایک ہے، لیکن اس کا سوال کرنا حرام ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے پیغمبر بنا دے، یہ دعا کرنا حرام ہے کیونکہ یہ وہمی ہے۔ اس کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ مجھے پیغمبروں کا جنت میں پڑوس مل جائے۔ ٹائم قیامت تک ہے، اس سے بڑی کوئی دعا موجود ہے تو مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر۔ ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب بریلوی عالم فوت ہو گئے، مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں تھے، انہوں نے باقاعدہ نا الیاس قادری صاحب کے اوپر ٹونٹ کیا ہے۔ انہوں نے شعر لکھا تھا نا کہ خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ہماری یہ عقیدت کا لیول ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے ہم سے پوچھا نا کہ تمہیں کیا چاہیے تو ہم کہیں گے ہمیں مدینہ چاہیے۔ تو غلام سعود سعیدی صاحب نے کہا کہ تمہاری عقل کا ہی ماتم کیا جا سکتا ہے، قیامت والے دن مدینہ لے کے کیا کرنا ہے؟ قیامت والے دن تو تمہیں یہ مانگنا چاہیے کہ جنت الفردوس ملے، کیونکہ مدینہ تو اس وقت تک ہمارے لیے اہم ہے جب تک رسول اللہ کی قبر مبارک ہے۔ تو قیامت والے دن تو نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں جا رہے ہوں گے، تسی مدینہ جا کے کیا لینا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ ہاں۔ تو اچھا، اور سب سے بڑی بات، اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ملنے والی ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ کا دیدار مشروط ہے جنت کے ساتھ، تو سر ہم جنت کی لالچ کیوں نہ کریں؟ آپ پتہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم ڈائریکٹ تیرے تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہم پیغمبروں کو بیچ میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو جو ایسی توحید پہ چلے گا وہ شیطان کی توحید پہ۔ رحمان کی توحید یہ ہے کہ پیغمبر واحد وسیلہ ذریعہ ہیں اللہ تک پہنچنے کا، ورنہ انسان ڈی ٹریک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ویسے تو یہ جذباتی دیکھا جائے تو کتنا پیارا جملہ ہے، جس طرح یہ جو حضرت علی کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں کہ جی میں تیرے جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف سے نہیں بلکہ تیری وجہ سے تیری عبادت کرتا ہوں، ان کی طرف یہ منسوب کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی بڑا جذباتی بڑا اچھا جملہ ہے جو میں نے یہ بولا ہے کہ یا اللہ مجھے پیغمبروں کی کوئی ضرورت نہیں، میں صرف تجھے چاہتا ہوں، نکال پیغمبروں کو بیچ میں سے۔ تو اس کا جواب اللہ کیا دے گا کہ تم لوگ راندہ بارگاہ ہو، تم منافق ہو، تم کافر ہو، جو طاغوت سے فیصلے کراتے ہو میرے پیغمبر کو چھوڑ کے۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول اللہ کی اتباع کرنی ہوگی، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جب اللہ نے خود اپنے لیے طے کر لیا ہے کہ میں نے محبوب اسی کو بنانا ہے جو میرے محبوب کو اپنا آئیڈیل مانے، اب مجھے بتائیں میں اللہ کی محبت میں کیسے یہ غروف کروں کہ میں کہوں کہ اپنے نبی کو بیچ میں سے نکال دے؟ جذباتی طور پہ تو جملہ بڑا اچھا ہے نا، جس طرح کہتے ہیں نہیں جنت کو نکال دے، جہنم کو نکال دے، ڈائریکٹ اللہ تیرے ساتھ، تو جنت قرآن میں تو یہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی جذباتی بڑا اچھا جملہ ہے کہ اللہ پیغمبروں کو بھی نکال دے ڈائریکٹ تیرے ساتھ، تو ہم کہیں گے کہ یہ شیطانی توحید ہے، یہ رحمانی توحید نہیں ہے۔ آندہ جو کوئی آپ کو یہ کہنا کہ جنت دوزخ کی حاجت نہیں، ان کو پھر تم یہ بھی کہا کرو نبیوں کی بھی حاجت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے اپنا عشق جتایا کرو۔ تو وہ کہے گا نہیں قرآن میں تو لکھا ہے نبی کے بغیر کچھ نہیں، تو اس کو قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے کہ جنت اور جہنم کی لالچ اللہ نے دی ہے، جنت کی لالچ اور جہنم سے ڈر۔ اللہ نے تو اپنے نیک بندوں کی جو نشانیاں بیان کی ہیں نا 12 سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی دعا یہ ہوتی ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ہمارے بندے تو وہ ہیں جو ہم سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، یہ تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے۔ حالانکہ یہ نیک بندوں کو تو یہ دعا کرنی نہیں چاہیے، ان کو تو کہنا چاہیے اللہ تجھے ہی چاہتے ہیں چاہے ہمیں جہنم میں پھینک دیں۔ ہاں صوفیاء تو اس طرح کی باتیں بھی لکھ کے گئے ہیں، تذکرۃ الاولیاء میں آپ کو بڑے بڑے دعوے ملیں گے۔ یہ میرے سامنے ہوتے نا، میں ان کو گرم کر کے ایک بار سلاگ پھیرتا نا، ان کا سارا ہی عشق نکل جاتا، ایک گلا ہی نہیں خالی۔ انہوں نے پتہ نہیں کون سی چیز کو دین سمجھا ہوا ہے۔ اور ان نیک لوگوں کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کریں گے۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر۔ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا، اور ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کے خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے۔ ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا، اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔